ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی پیر صاحب آپ جاری رکھیں اپنی بات. تو جو نیریٹو کی بات تھی کہ آرمی کمزور ہو گئی تھی ان واقعات کی وجہ سے، لوگوں کی نظروں میں اس کا جو انٹرنلی مورائل کم ہو گیا تھا، تو جو ان کو موقع ملا وہ سلاسہ انسیڈنٹ کے اس میں سلالہ جو انسیڈنٹ ہوا جس میں فوجی جوان شہید ہوئے تھے، ایگزیکٹلی اس میں ان کو موقع ملا جو نیریٹو ہے ان کو واپس سیز کرنے کا، اس کو ریکلیم کرنے کا. تو وہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اس سے پہلے آپ کو اگر یاد ہو، یہ صرف سلالہ، اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا تھا. ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے دن CIA کا ایک اٹیک ہوا تھا، ڈرون اٹیک نارتھ وزیرستان میں، اور اس کو فرسٹ ٹائم آرمی چیف نے اس کو پبلکلی کنڈیمڈ کیا تھا، اور انہوں نے جو فارن منسٹری میں ایمبیسڈر کو بلایا تھا، اور فرسٹ ٹائم ہسٹری میں انہوں نے پرومس کیا تھا کہ وی ول کمپنسیٹ دوز فیملیز ہو ہیو بین کلڈ. بٹ آئی تھنک دیٹ واز آلسو، وہ ایک ایفرٹ تھی پبلک اوپینین کو، کیونکہ وہ ان کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ ریمنڈ ڈیوس رہا ہوا ہے تو آرمی اور ISI کی کوششوں سے ہوا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ نیریٹو جو تھا وہ انہوں نے ری ایسرٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب رہے. اور جو سویلینز کے لیے ایک موقع تھا، سویلین اپنی سپریمیسی کرنے کے لیے، وہ ان کے ہاتھوں سے واپس I just want to say کہ what he's saying is basically again corroborating the fact کہ army took advantage of that, کہ they had lost the initiative, they had lost everything, اور انہوں نے سلالہ انسیڈنٹ کو یوز کر کے they wanted to get the initiative back and they successfully managed that. But now the American government is now trying to make sure کہ in order to کہ یہ civilian government remains in power, they want، اسی لیے ہلری کلنٹن نے کہا کہ بھئی my friend Mr. Zardari, she was conveying a message to somebody in Pakistan and she did. اب دیکھیں نا، so was it a message to the military establishment or was it a message to whom? Only to the military establishment. اور کس کو کیا گا؟ That we will support the civilian government. We will support the civilian as against the army. And that's اس میں ایک آخری بات کہ وہ تو جو آرمی نے کیا وہاں پہ سلالہ انسیڈنٹ کو بنیاد بنا کے they were basically playing to their own public gallery. Exactly. لیکن اس کا جو اثر ہوا ہے وہ ان کے پاک US ریلیشن پہ، کیونکہ اگر آپ نے گلاکس جو سپلائی روک دی تھی، آپ نے اگر معافی منگوانی تھی تو وہ تو امریکنز سے کرنی تھی. تو یہ، لیکن میں اسی نقطے کو آگے بڑھاتا ہوں اور عارف انصار صاحب کی طرف جاؤں گا. عارف صاحب یہ فرمائیے کہ جس طرح مسعود حیدر صاحب نے بھی اس کا کافی تفصیل سے ذکر کیا اور پیر صاحب نے بھی کافی تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا کہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو فارن پالیسی، اس کا کافی زیادہ امپیکٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاک امریکہ تعلقات کے فیوچر کو بھی یہی ریلیشنز ڈٹرمن کریں گے؟ کسی حد تک بالکل کریں گے، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں، اور اس کے بارے میں باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کے پولیٹیشین ہیں ان کی ایکسپرٹیز فارن پالیسی میں اور تھنکنگ اور اسپیشلائزیشن کتنی ہے جتنی کہ آج کل کے دور میں چاہیے ہوتی ہے. اور جس طرح ہم کو پتہ ہے کہ فوج ہیں، ان کے اپنے ادارے ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق وہ ایک پالیسی کو بناتے ہیں، اور جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ جو چل رہا ہے ریجن کا اور دنیا کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پالیسی بنانا. اس کا مطلب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج بہت زبردست بناتی ہے اور پولیٹیشین کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ دونوں کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے، اور اس کی وجہ سے انیڈورٹنٹلی یہ ہوتا ہے کہ فوج جو ہے ان امور پر حاوی ہو جاتی ہے. But why can't they come on the same page? کیونکہ اس میں جو ہے جو بنیادی ڈفرینس رہے ہیں اگر کہا جائے لیٹلی، وہ تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی طرف تھے نا، اور اس میں یہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان فوج نہیں چاہتی، وہ ریزسٹنٹ ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات امپروو کیے جائیں، اور اگر یہ تعلقات امپروو ہوتے ہیں تو کہا یہ جاتا رہا کہ افغانستان میں پاکستان بہت فورتھ کمنگ ہو جائے گا اور اس کے حل کی طرف بات آگے بڑھے گی. اب جو ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں، جو ریجنل اپروچ کی بات ہو رہی ہے، جو فارن منسٹر انار ابانی خر نے بھی ریپیٹڈلی یہ باتیں کی کہ اب پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بات بھی ہو رہی ہے یہاں پہ کہ فوج اگر ان چیزوں کو روک رہی تھی، اگر وہ سیکیورٹی کنسرنز تھے، وہ تو اب پیچھے چلے گئے ہیں. اب کس حد تک سول ملٹری ریلیشن جو ہیں اب کہاں کس حد پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ تو
لیکن ایک سوال یہاں پر ایک بنتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کیا پاکستان اتنا محفوظ ہو گیا ہے کہ فوج کو ابھی وہ سیکیورٹی کنسرنز نہیں رہے یا فوج کمزور ہو گئی ہے جو بیک پہ چلی گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں پریشر بہت ہو گیا ہے کہ آبویسلی جنرل مشرف کے بعد جو ان کا رول رہا، اس کے بعد جب اگر آپ کو یاد ہو جب کیانی صاحب آئے تو فوج کا امیج بہت خراب ہو چکا ہوا تھا اور اس کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ فوج بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی جائے، تو وہ ہوا اور اس کی وجہ سے فوج کا بھی امیج امپروو ہوا، سوات کا آپریشن ہوا اور چیزیں ہوئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے خیال میں کہ فوج نے جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی کنسرنز بھلا دیے ہیں۔ اگر کہا جائے تو اس وقت جو ریجن کے حالات ہیں وہ تو بہت زیادہ تشویشناک ہیں، اور یہ ہمارے ادارے سیکیورٹی انوائرمنٹ جی ہاں بالکل ایران کے لحاظ سے بالکل آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ہم نے یہ بھی پاسٹ میں یہ بات کی ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے مڈل ایسٹ کے حالات جو ہیں جو کہ ایران سے ریلیٹڈ ہیں وہ پریسیڈنس لے جائیں گے، حاوی ہو جائیں گے افغانستان کے معاملے پہ۔ اور اگر آپ دیکھیں جو ابھی یو این کا بھی جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں افغانستان کی تو بہت معمولی سی بات ہوئی ہے، سارا کا سارا فوکس ایران کے اوپر ہے، مدد کے اوپر ہے۔ وہ پھر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو نیریٹو جو تھوڑا شفٹ ہوا، جو کیانی صاحب کی بات ہوئی کہ کیانی صاحب نے ابھی ایز فار بیک ایز اباؤٹ 6 months ago انہوں نے پھر بیان دیا تھا ریئسٹنگ کہ جی آئی اسٹل بلیو کہ ہمارا جو بگسٹ انیمی ہے انڈیا، یہ انہوں نے کہا۔ اب وہ شفٹ ہو رہا ہے، وہ جو ہے انڈیا سینٹرک پالیسی ہماری ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیانی صاحب اس کو کر رائٹ، دیٹ از شفٹنگ اینڈ دیٹ ول ناؤ how it will impact the relationship between in Pakistan and Afghanistan and India is to be seen. Right. That will have an impact. Right. میں عارف صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا، اور میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں حقانی نیٹ ورک کو ایک ٹیررسٹ تنظیم ڈکلیئر کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ایک درست فیصلہ تھا؟ کیا اس سے امریکہ اپنے اہداف حاصل کر لے گا، یا کیا اس کے ذریعے امریکہ پاکستان کو ایک اسٹیٹ سپورٹنگ ٹیررزم ڈکلیئر کرے گا؟ پاکستان پہ اس سے فشار یا پریشر بڑھانا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کے ملٹیپل پرپسز ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت بیان آئے تھے، جس وقت امریکہ نے اس کو ڈکلیئر کیا ایف ٹی او حقانی نیٹ ورک کو، اور اس سے پہلے جو میڈیا میں باتیں ہوتی رہیں امریکہ میں، واشنگٹن پوسٹ اور میجر اخباروں میں، تھنک ٹینکس میں، اور جو ہی اس کو ڈکلیئر کیا اس کے بعد جو باتیں ہوئیں، اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان واز فلی آن بورڈ، ان کو انہوں نے ڈسکشن میں شامل رکھا تھا۔ اور ریسنٹلی یہ بات زیادہ میڈیا میں نہیں آئی، آئی ڈونٹ نو وائی، حالانکہ یہ پبلکلی آفیشلز نے کہی کہ پاکستان نے یہ کنوے کر دیا تھا کہ دے ہیڈ نو بیف، نو ایشو ود یو ایس ڈکلیئرنگ حقانی نیٹ ورک ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ یہ چینج پاکستان کی طرف سے پوزیشن میں ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جب یہ ہوا تو امریکہ کی طرف ایک دم تشویش پیدا ہوئی کہ اگر ہم نے ان کو کر دیا یہ ٹیررسٹ نیٹ ورک آرگنائزیشن قرار دے دیا تو اس کا جو نیگوشیشن چل رہی ہیں اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ تو وہ تھوڑی سی پھر یہاں پہ کنٹمپلیشن شروع ہو گئی کہ اگر پولیٹیکل اپروچ چل رہی ہے اور اگر یہ مانا جائے کہ حقانی نیٹ ورک بھی اس میں ایک حصہ ہے امپورٹنٹ، تو پھر اس کو یہ ایک تخریب کار آرگنائزیشن دینے کا کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں پھر آخر میں جو ایک پوائنٹ، ایک ایگریمنٹ وہ اسی چیز پہ ہوا کہ نن دا لیس یہ پریشر میں لائے گا اس کو حقانی نیٹ ورک کو، ان کے فائنینشیل ریسورسز اور جو بھی سپورٹ ان کو گلف سے ملتا ہے ایٹسیٹرا، تو اور کچھ نہیں تو ان کے اوپر پریشر آئے گا۔ اور ابھی یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل نے خود کہا کہ اس کو حقانی نیٹ ورک کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور ان کو ڈسکشن میں شامل نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ کچھ شفٹ آئی ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی جو اتنی رپورٹڈ نہیں ہوئی اگین، اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے بھی ہے کہ انہوں نے قرار تو دے دیا ہے لیکن پریشر بڑھایا ہے۔ نان دا لیس اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بالکل گفتگو نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عارف صاحب نے ابھی ذکر کیا، مسعود صاحب، جو شفٹ کا، کہ شفٹ آئی ہے پاکستان کے اس میں بھی سٹینس میں بھی حقانی نیٹ ورک کے اوپر۔ میرا سوال یہ ہے، ابھی گزشتہ دنوں فارن پالیسی میگزین میں ایک آرٹیکل بھی اس سلسلے میں آیا تھا کہ پاکستان نے اپنی جو ریجنل پالیسی ہے، فارن پالیسی ہے، اس میں ری الائنمنٹ لائی ہے۔ آپ کو یہ بات کس حد تک درست نظر آتی ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے واقعی؟ دیکھیں، دو ایک پرسپیکٹو آپ کو بنا دوں۔ ایک تو حقانی نیٹ ورک
جس کے اب ناؤ یونائٹڈ اسٹیٹس تھنکس اٹس انیمی. اس نے ایک زمانے میں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی اتنی مدد کی ٹو فائٹ دی ریڈ مشین, ٹو رب دیئر نوز آن دا گراؤنڈ. حقانی نیٹ ورک اور اسامہ بن لادن, آل دیز پیپل ہیلپ. بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چینج کا کیسے ہے, چینج جو میں نے ابھی جو ہنا ربانی کر نے کہا تھا کہ واٹ یونائٹڈ اسٹیٹس پرسیوز حقانی گروپ ایز اٹس دیئر انٹرنل میٹر. یہ بہت بڑی بات کہی اس نے کہ بھائی ہم نہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے آپ سے کہ یہ غلط ہے, صحیح ہے, دیٹس دا انٹرنل میٹر. شی میڈ اٹ ویری کلیئر کہ بھائی آپ کریں, آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. دا تھنگ از آپ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ آپ کو ڈسکشن کرنا ہے, اور یہ ان کو بھی پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے. دیو کیپٹ دا ڈور اوپن کہ آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ فرام اس. تو یہ جو ہے نا یہ اس لیول پہ, بیکاز آپ کو اگر 2014 میں جانا ہے یو ہیو ٹو لیو اے پیسفل افغانستان اینڈ دیٹ کی ناٹ بی ڈن وداؤٹ. جی آپ کیا فرمائیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ٹیررسٹ تنظیم ڈکلیئر کرنے کے بعد پیس ممکن ہے؟ جی اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جیسے اسو صاحب نے کہا کہ فرسٹ آف آل یہ ان کا انٹرنل میٹر تھا, اور انٹرنل یہاں پہ ایک کنفیوژن تھی کہ ایک ایسا نیٹ ورک جو کہ انوالوڈ ہے, ان کے پاس ثبوت ہیں, ان کے پاس ہر ایک چیز ہے کہ انہوں نے امریکن سولجرز کی ڈیتھس میں انوالوڈ ہیں, اینڈ اسٹل اٹس ناٹ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو جہاں پہ یہ پالیسی کنفیوژن تھی, ایک تو انہوں نے وہ ختم کر دی, انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اب ٹیررسٹ ہے اور ہم اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ کریں گے. جہاں تک نیگوشیشنز کی بات ہے, دیکھیں نیگوشیشن تو جیسے ان کی پالیسی یہی ہے کہ ٹو کل, ٹو بلڈ اینڈ ٹو ٹاک, کہ آپ مارو بھی اس کے ساتھ اس کو ان لیول پہ لے آؤ کہ وہ اتنا کمزور ہو جائیں کہ اپنی ڈکٹیٹ نہ کر سکیں اور وہ باتوں پہ بھی راضی ہو جائیں. اور تیسری جو میں بات کہوں گا, جو انصار صاحب نے بھی ڈسکس کی, کہ دیٹس پاکستان شوڈ ٹیک اٹ سم تھنگ ویری سیریسلی, کہ اگر حقانی نیٹ ورک کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ایک ایف ٹی او, لیکن اس سے پہلے جیسے آپ کے حالات خراب ہوئے امریکنس کے ساتھ, انہوں نے حافظ سعید پہ باؤنڈری لگا دی, رائٹ, اس سے پہلے نہیں تھی. بالکل. بٹ دے ہیڈ اے ریزن ٹو ڈو دس, کیونکہ ان کے پاس ایک موقع تھا, ان کے پاس ثبوت تھے. اور بامبے انسیڈنٹ ایگزیکٹلی اس کے بعد اس میں امریکنز کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور ابھی ان تو یہ اب حالات تو اب ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن اگر پھر حالات کبھی خراب ہو گئے اور ایسے, تو ان امریکنز کے پاس پھر ایک جواز ہوگا, اور وہ پھر اس ایف ٹی او کو یوز کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ اپنی پولیٹیکل ڈیلنگ میں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک ایمرجنگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی لک ایسٹ پالیسی ایک نظر آ رہی ہے, پاکستان انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کر رہا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی کافی نارملائزیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور جس طرح کے ابھی آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کا کہیں نہ کہیں ٹیسٹ اپروول تھا حقانی نیٹ ورک کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے میں, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دے وانٹڈ ٹو وارم اپ ٹو افغانستان ایز ویل, دا کرزائی گورنمنٹ اینڈ دا ناردرن الائنس. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ریجنل, اس کے اوپر ابھی ہم بات بھی کریں گے اس کے ساتھ. تو یہ لک ایسٹ پالیسی آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اس میں ان کا لگتا ہے انحصار امریکہ پر پاکستان تھوڑا کم کرنا چاہ رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے پاکستان اپنے علاقائی اہداف حاصل کر لے گا؟ ایگزیکٹلی اس میں تو دیکھیں پاکستان اب ایک مثال میں دوں گا, جب بھی امریکہ اور پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں تو پہلے جو ملک ہے جس کی طرف انہوں نے دیکھا ہے وہ چائنا ہے. جی آپ کے جب حالات خراب ہوتے تھے گیلانی صاحب وہاں گئے, زرداری صاحب جاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ افغانستان میں آپ نے بات کی, وہاں پہ اب انٹرسٹ ہے کیونکہ امریکنز نے تو چلا جانا ہے, اور امریکنز ڈو یو تھنک اٹس ازنٹ اٹ اے میتھ کہ امریکن وہاں سے چلے جائیں گے؟ مطلب اس سینس میں نہیں رہیں گے جو اب ہیں, ان کی پریزنس ہوگی, ریزیڈول پریزنس, بوٹس آن گراؤنڈ کم ہو جائیں گے, لیکن پریزنس ختم نہیں, مطلب ایگزیکٹلی اٹ ول بی ناٹ سو مچ ان دی فوکس ایز اٹ از نا, وہ حالات نہیں رہیں گے جو. تو پاکستان کو بھی اب اندازہ ہے کہ ہم نے اور اس کے علاوہ مطلب اور ملکوں کو اب اگر رشینز ہیں تو رشینز کے اکنامک انٹرسٹ کے ساتھ ان کے اینٹی ٹیررزم انٹرسٹ ہیں. آپ کے ٹرائبل ایریاز میں رشین جو اینیمیز ہیں وہ آپ کے ادھر ٹرائبل ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی وہ لوگ جو روس کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ کے تارتارستان میں واقع ہوا ہے, داغستان میں واقع ہوئے ہیں, آپ کے چیچنیا میں واقع ہو رہے ہیں, ازبیکس بہت زیادہ ہیں, ازبیکس ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ کیونکہ جو سینٹرل ایشیا ہے وہ رشیا کے لیے ایک نائٹ میئر ہے. اس کے علاوہ آپ چائنا کی مثال لے لیں, چائنا کے جو ڈپٹی فارن منسٹر تھا یا فارن منسٹر, اس نے بیان دیا تھا کہ ان کے جو دشمن ہیں یوغر جو ہیں وہ آپ کے وزیرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو ہیڈ ہے وہ ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہوا ہے. تو یہ ایک ریجنل ایک گیو اینڈ ٹیک ہے. پاکستان اپنا چاہتا ہے کہ
اثر پہلے ایسٹ دے کے اور امریکنز پہ ریلائنس کم کرے کیونکہ ڈومیسٹکلی اس کے لیے تھوڑا کاسٹلیئر پڑ رہا ہے. اس طرح اور ملکوں کے انٹرسٹ ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دا لوپ رکھیں اور ان کی مدد کریں بجائے یہ کہ یہاں پہ اتنی ڈیسٹیبلائزیشن ہو کہ اپنے ان کے گھر پہ یہ چیز آ جائے. نا صحیح ہے, ٹھیک ہے ناظرین, ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس.